اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ 60واں پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، پروگرام نمبر 60، اور آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ آیات 222 تا 224 کا۔ قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے بھی منسلک اور کراچی شہر کے اہم دینی اداروں سے بھی اور تعلیمی اداروں سے بھی ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بالکل ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کے ذریعے۔ آئیے قرآن سیکھیں، فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دے گا۔ اور مسلم شریف ہی کی ایک اور روایت ہے، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرے گا قیامت کے دن، یہ تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ یہ ہے اس کا فیصلہ کن ہونا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ارشادات میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق آگے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ البقرہ آیات 222 تا 224، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے اجازت دی ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت کرتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، پس اپنی کھیتی میں جاؤ جیسے تم چاہو، اور اپنے لیے آئندہ کی تیاری کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیجئے مؤمنوں کو، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 222 تا 224 کا۔ اب اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین سے نکاح کی ممانعت تھی۔ مشرکین کی ناپاکی باطن اور عقیدے کی ناپاکی ہوتی ہے،
وہ بھی ناپاکی کا بیان تھا شرک کے حوالے سے، مگر شرک کی ناپاکی باطن کی اور عقیدے کی ناپاکی ہوتی، یہ پچھلی آیات میں تھا۔ اب کیا ہے؟ اب اہل ایمان کو ظاہری ناپاکی میں سے حیض کے بارے میں ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ ظاہری معاملات جو ناپاکی کے ہیں ان کے حوالے سے ایمان والوں کو کچھ ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ یہ ربط ہے آج کی زیر مطالعہ آیات کا پچھلی آیات سے۔ آگے بڑھتے ہیں اور تعارف کی طرف چلتے ہیں، یعنی جن موضوعات پر گفتگو رہے گی ان کا ایک مختصر جائزہ اور اوورویو۔ لکھا ہے تعارف کے ذیل میں پہلی بات، حیض کے بارے میں ہدایات، ایک اہم معاملہ جو خواتین سے متعلق، اس کے ذیل میں کچھ ہدایات عطا کی گئیں۔ دوسری بات تعارف کے حوالے سے ازدواجی زندگی کے لیے رہنمائی عطا کی گئی، زوجین کے بارے میں شوہر و بیوی کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی، یہ بہت قیمتی ہدایات عطا کی گئیں۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت۔ بعض لوگ غصے میں آگے کہتے ہیں نا اللہ کی قسم آئندہ میں اس سے بات بھی نہ کروں، آئندہ میں اس کی مدد بھی نہ کروں، میرے باپ کی توبہ جو میں آئندہ کسی کے درمیان جو ہے صلح کراؤں اور برا بنوں، کہتے ہیں نا ایسے لوگ۔ یہاں منع کیا جا رہا ہے نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت، کہ آئندہ اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا، میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں اب آیات کا تجزیہ کرنے کی طرف۔ البقرہ آیات 222 تا 224 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 222، حیض کے بارے میں احکامات سمجھیں گے انشاءاللہ تفصیل ابھی۔ دوسری بات البقرہ آیت نمبر 223 کے حوالے سے ازدواجی تعلق سے متعلق ہدایات، زوجین کا تعلق اور ان میں کیا مطلوب ہے اور آئندہ فیوچر کے حوالے سے کیا مطلوب ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آخری آیت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر 224، ذکر ہے نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے، جو ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے تعارف کے ذیل میں بھی آیا ہے۔ یہ ناظرین کرام آیات کا تجزیہ، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 222، ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے اجازت دی ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت کرتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس آیت کی تشریح کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذکر کی گئی ہے تشریح میں، حیض کے بارے میں یہود و نصارہ افراط و تفرید کا شکار تھے۔ افراط اور تفرید سمجھ آتی ہے بات؟ افراط کا مطلب زیادتی پر چلے جانا، اور تفرید کا مطلب کمی کر دینا، یعنی اعتدال پر ان کے رویے نہیں تھے۔ افراط حد سے اوپر چلے جانا اور تفرید انتہائی نیچے چلے جانا۔ یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں یہ اللہ کو مطلوب نہیں، بلکہ اللہ اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ تو یہود و نصارہ میں افراط اور تفرید کا رویہ تھا۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ خواتین کے مخصوص معاملات حیض کے حوالے سے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں وہ عورت کو بالکل اچھوت بنا دیا کرتے تھے، اور بالکل علیحدہ، نہ اس کے قریب بیٹھیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، اچھوت، یہ زیادتی، یہ انتہا۔ اور نصارہ کا معاملہ کیا تھا؟ سب کو جاری رہتا، یہ تفرید، کوئی ایک انتہا پر کوئی دوسری انتہا پر۔ اسلام نے اعتدال کا رویہ عطا فرمایا۔ آگے لکھا ہے اسلام نے اس فطری معاملے کے حوالے سے انتہائی معتدل رویہ عطا فرمایا ہے۔ ایک فطری معاملہ ہے، خواتین کو ایک مقررہ عمر تک جو ایک فطری معاملہ ہے اس معاملے سے گزرنا ہوتا ہے، اور ان ایام میں کچھ کمزوری کا معاملہ، کچھ ناپاکی کا معاملہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اسلام نے یہ تو کہا کہ زوجین کا جو حتمی تعلق ہے وہ قائم نہ کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ لیٹنا، سونا، کھانا پینا سب جائز ہے۔ تو یہود کا افراط کا معاملہ، نصارہ کا تفرید کا معاملہ، اس کے بین بین
اسلام نے معتدل رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آگے ایک اور بات لکھی ہے، اس تکلیف دہ حالت میں تعلق زوجین کی ممانعت۔ ہم واقف ہیں اس بات سے، جو بھی حضرات و خواتین ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو بھی شادی شدہ ان معاملات کو جانتے، اسلام نے اس کیفیت میں جب خاتون ہو تو زوجین کا جو حتمی تعلق ہے وہ قائم کرنا حرام قرار دیا۔ کھانا پینا، ساس ہونا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلی بات لکھی ہے بہت قیمتی، ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کے لیے توبہ کی وصیت۔ حیض کا معاملہ ظاہری ناپاکی کا، اس کے حوالے سے بھی طہارت کی تلقین فرما دی، اور باطن کی طہارت کیا ہے؟ بندہ گناہوں سے پاکیزگی اختیار کرے، کیونکہ گناہ انسان کی روح کو آلودہ کر دیتا ہے، اور گناہوں سے جب پاکیزگی ملے گی تو انسان کا باطن پاک ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت قیمتی بات ہے کہ ظاہر کی پاکیزگی کی بھی تلقین ہمارا دین کرتا ہے، اور باطن کی پاکیزگی کی بھی تلقین ہمارا دین کرتا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 222 کے حوالے سے کچھ تشریحی نکات۔ آگے چلتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 223 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس اپنی کھیتی میں جاؤ جیسے تم چاہو، اور اپنے لیے آئندہ کی تیاری کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے مؤمنوں کو۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 223 جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آگے چلتے ہیں اور اس آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ بہت قیمتی باتیں ہیں جو چند الفاظ میں اور خوبصورت الفاظ میں رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تشریح کی ذیل میں آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کی طرف لکھا ہے، نازک اور پوشیدہ معاملات کے لیے کھیتی کی خوبصورت اصطلاح کا استعمال۔ زوجین کا تعلق یہ جائز ہے، نکاح کے نتیجے میں مرد اور عورت حلال ہو جاتے، لیکن اس تعلق کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، کس لفظ سے؟ کھیتی کے لفظ سے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، شائستگی بھی ہے اور مزاج انسانی کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ ایسے معاملات جو پوشیدہ ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں لفظ کھیتی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا۔ اچھا، اب کھیتی کا لفظ استعمال ہوا تو اس میں اور بھی قیمتی باتیں ہیں۔ چنانچہ کہا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آئندہ کی تیاری کرو۔ یہ آئندہ کیا ہے؟ یہ آئندہ ہے اولاد کا حصول۔ آئیے تشریح میں پڑھتے ہیں اگلی بات کیا لکھی ہے۔ لکھا ہے، نکاح کا ایک اہم مقصد حصول اولاد بھی ہے، جہاں زوجین ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 میں، شادی بیاہ کے کارڈز میں اس کا ترجمہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ سورۃ الروم 21واں پارہ اور آیت نمبر بھی 21 ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں ہے، اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ جہاں یہ نکاح سکون کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، جہاں یہ نکاح شرم و حیا کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں اس نکاح کا ایک اہم مقصد ہے اولاد کا حصول۔ اور جہاں اولاد کا حصول مقصود ہے، کیونکہ انسان کھیتی میں جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور بیج کے نتیجے میں فصل اگتی ہے نا، بس اس سارے معاملے کو زوجین کے تعلق کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ لیکن ایک اور اہم بات جس پر توجہ بہت ضروری آگے لکھی گئی ہے، کھیتی کی طرح گھر اور اولاد کی حفاظت بھی مطلوب ہے۔ کھیتی کی طرح گھر اور اولاد کی حفاظت بھی مطلوب ہے۔ انسان کھیت میں بیج تو ڈالتا ہے مگر باڑ بھی لگاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، پانی بھی دیتا ہے اور کھاد کا بھی انتظام کرتا ہے، کیمیکلز کا بھی انتظام کرتا ہے، بیج پروان چڑھتا ہے، پودے کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے یا فصلیں اگنا شروع ہوتی ہیں۔ اس سارے پروسیس میں وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کھیتی کی حفاظت تم کرتے ہو بیج کے حوالے سے، فصل کے حوالے سے، پھل کے حوالے سے، تو اللہ نے گھر کے معاملات کو بھی کھیتی قرار دیا، اولاد کے حصول کو مقصود قرار دیا۔ تو کھیتی کی طرح گھر اور اولاد کی بھی حفاظت مطلوب ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، سورہ
تحریم آیت نمبر 6 28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جیسے ہم اپنی فیکٹریز میں انتظام کرتے ہیں، آگ بجھانے والے آلات لگاتے ہیں نا تاکہ نقصان نہ پہنچے، اللہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے البقرہ آیت نمبر 223 کے حوالے سے، کھیتی کا لفظ آیا، اولاد کے حصول کی بات آئی، اور جیسے انسان کھیتی کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اولاد اور گھر بار کی بھی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور ہم نے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگلا نقطہ اس آیت کے ذیل میں تشریح کے طور پر لکھا ہے، فطری طریقے کے مطابق تعلق زوجین کی تلقین۔ یہ بہت شائستگی سے قرآن نے تعلیم عطا فرمائی، جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ لیکن آئندہ کی فکر کرو۔ گویا جو ایک فطری طریقہ ہے جس کے نتیجے میں اولاد کا حصول ممکن ہو پاتا ہے، اسی طریقے کی طرف رہنمائی عطا کی گئی، اور وہی طریقہ ہے تعلق زوجین کا جس کی ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت کی طرف، البقرہ آیت نمبر 224۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 224 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس تشریح میں بھی چند نکات بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، البقرہ آیت نمبر 224 کی تشریح میں درج کی گئی ہے، غصہ اور ناخوشگوار صورتحال میں انتہائی اقدامات کر لیے جاتے ہیں۔ جب آدمی کسی سے ناراض ہو گیا، کسی پر کوئی غصہ آ گیا، دو دوستوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، مان کر ہی نہیں دیتے، ایک مان گیا دوسرا مان کر نہیں دیتا، منہ لٹکائے بیٹھا ہے، تو پھر ایک حد آتی ہے اور بندہ کیا کہتا ہے، اللہ کی پناہ جو مائندہ تمہارے درمیان، میرے باپ کی توبہ، اللہ کی قسم جو میں تمہارے درمیان کبھی صلح کراؤں۔ ابھی تو یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، کالج میں بھی ہوتا ہے، ناظرین گھر میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، میرا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا، ہم سب کو غصہ تو آ ہی جاتا ہے، کوئی کہ ہمیں بالکل نہیں آتا، تو بھائی سوچنا پڑے گا پھر وہ انسان ہے کہ نہیں۔ یہ انسانی جذبات ہیں جو ہاں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، تو غصہ ہو یا ناخوشگوار صورتحال انسان کو انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ کبھی کسی کی مدد کی، اس کے بعد اس نے کوئی دغا دے دی، اب قسم کھا دی، اللہ کی قسم جو آئندہ میں کسی کی مدد کروں، یہ حرکتیں ہوتی نہیں۔ اس نے غلط کیا تو کیا ہم بھی غلط ہو جائیں؟ قطعاً نہیں۔ تو یوں غصے اور ناخوشگوار صورتحال میں انتہائی اقدامات کر ہی لیے جاتے ہیں۔ یہاں دین اس بارے میں رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ اگلا نقطہ تشریح کا ذکر کیا گیا، غلط کاموں کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے والے اللہ کی قسم تک کھا بیٹھتے ہیں۔ یعنی پہلے تو میرے باپ کی توبہ، یہ جملہ آتا ہے، پھر کیا آتا ہے، اللہ کی قسم جو آئندہ میں یہ کام کروں۔ وہ بھائی یہ نیکی سے اپنے آپ کو روکنا غلط کام ہے، اور پھر وہ جھوٹے سہارے لینا اور یہاں تک کہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اس طرح کے اعلانات کرنا، اللہ تعالیٰ اس بات سے منع فرما رہا ہے، اور یہ ناخوشگوار صورتحال کے نتیجے میں یہ انتہائی اقدامات اٹھانے سے یا کرنے سے روک رہا ہے۔ آگے ذکر کیا گیا تشریح میں، نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا پسندیدہ عمل ہے۔ نیکی کا عمل تو ویسے ہی پسندیدہ، تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ بچنا، ماشاءاللہ، کسی سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ عمر آپ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے، کون سا؟ پرہیزگاری، ماشاءاللہ، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ بچنا، گناہوں سے بچنا۔ پرہیزگار، اللہ نے جن باتوں سے منع کہ اس سے بچنا، یہ کیا؟ یہ پرہیزگاری ہے۔ تو نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا پسندیدہ اعمال۔ اب ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، وہ پلٹ کے ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم قسم کھا لیں، اللہ کی قسم جو آئندہ میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں، نہیں۔ لوگوں نے تو پیغمبروں کی بھی مخالفت کی، ہماری کیا حیثیت؟ تو ہم نے نیکی کرنی، ہم نے تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا کام کرنا ہے، ہم نے خیر کا کام جاری رکھنا ہے، چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، نتیجہ یا نکلے یا نہ نکلے، اللہ کے ہاں ہماری محنت اور اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، نیک کاموں سے رکنا اور اس کے لیے قسمیں کھانے سے
منع کیا گیا ہے، نیک کاموں سے رکنا اور اس کے لیے قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی گھٹیا بات ہے کہ انسان ایک تو غلط کام کرے اور اللہ کا نام درمیان میں لے آئے، استغفر اللہ، غلط باتیں کرنا اور اس پر اللہ کا نام درمیان میں لے کر آنا، اور پھر جھوٹی قسمیں تک لوگ کھا جاتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر۔ یہ تو گستاخی کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات البقرہ آیات 222 اور 224 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آج یہ ہم سے سوال کیا کر رہے ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال، جی نوید بھائی۔ آج ہم نے مطالعے میں پہلی آیت میں پڑھا کہ اللہ محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں، تو پاکیزگی اختیار کرنے کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری بات، بہت پیارا سوال، اور یہ باتیں بچپن سے ہم سمجھتے بھی آئے ہیں اور جب تک موت نہ آئے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پاکیزگی کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا کون سا لفظ آتا ہے؟ طہارت کا۔ بچپن سے ایک حدیث ہم نے پڑھی، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے نا۔ اچھا، اب بڑے ہو گئے، اب سمجھ آتی ہے بات، صرف ٹوتھ برش کرنا صفائی ہے؟ نہیں، یہ بھی صفائی ہے۔ ناخن کاٹ لیے، یہ بھی صفائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غسل کیا، یہ بھی صفائی ہے۔ ہاں، کبھی وضو لازم ہوگا، کبھی غسل لازم ہوگا، یہ بھی کچھ مسائل ہیں۔ ناظرین کرام غور کیجئے، ہمارا دین صفائی سے شروع ہوتا ہے اور صفائی بھی ختم بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ دنیا میں آتا ہے، غسل دیتے ہیں، صاف کپڑے پہناتے ہیں اور اس کے کان میں اذان بھی کہتے ہیں۔ اس کی ظاہر کی صفائی بھی اور باطن کی صفائی بھی، کہ اندر توحید کا کلمہ بیٹھ جائے، شرک و کفر نہ آ جائے۔ ظاہر کی صفائی بھی اور باطن کی بھی۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے پھر کیا ہے؟ غسل دیتے ہیں، کفن صاف ستھرا پہناتے ہیں اور اس کے لیے میت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ ظاہر میں بھی پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے گناہوں کی پاکیزگی کے لیے، معافی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں آنے سے لے کے دنیا سے جانے تک ہمارا دین طہارت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ طہارت وضو کے حوالے سے بھی ہے، غسل کے حوالے سے بھی ہے، تیمم بھی ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، یہ لباس میں بھی ہوگی، اور یہ طہارت دل میں بھی ہوگی، تزکیہ نفس باطن میں بھی ہوگی، عقل میں بھی ہوگی، دماغ میں بھی ہوگی، آنکھوں میں بھی ہونی چاہیے، سننے میں بھی ہونی چاہیے۔ گویا پوری زندگی بندہ مومن کی طہارت کے گرد گھوم رہی ہے، یا طہارت پوری زندگی میں اس کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ جی فرقان بھائی، آپ کا کیا سوال ہے؟ جیسے کہ آیت میں آیا تھا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اصل مقصد حصول اولاد ہے، اگر یہ مقصد نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا؟ ہاں، اگر کچھ لوگوں کا یہ مقصد نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج ہمارے بھی اکثر کپلز آگے سوالات کرتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اگر ہمیں بھی اولاد کا حصول نہ چاہیں تو کیسا ہے؟ او بھائی، تم نے نکاح صرف ایک کام کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی میں آدمی بیج ڈالتا ہے فصل کے لیے، تو اولاد کا حصول مقصود ہے۔ ہاں، جن کے یہاں نہیں ہے وہ ایک آیت سن لیں بہت توجہ سے، سورہ شورا آیت 49-50، شورا 25 پارہ آیت 49-50۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ کل اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ بیٹے دے، بیٹیاں دے، دونوں دے، کچھ بھی نہ دے، یہ اختیار کل کا کل اللہ رب العالمین کا ہے۔ بہرحال اولاد کا حصول تو مقصود ہے۔ دنیا میں فرانس وہ ملک ہے جہاں نکاحوں کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے، اور بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور نوجوانوں کی تعداد بھی دنیا میں سب سے کم وہاں ہوتی چلی جا رہی۔ جاپان میں 8 یا 9 بلکہ 10 بوڑھوں کے لیے ایک نوجوان بچا ہے۔ تو یہ چیخیں گے اور چلائیں گے کچھ عرصے کے بعد، جہاں یا تو نکاح نہیں ہوتا یا اولاد کا حصول مقصود نہیں بنایا جاتا۔ اور ہمارے مسلم معاشروں میں اللہ اپنے زمان میں رکھے، اگر ایک دادا یا دادی یا نانا یا نانی بیمار ہوں تو 20 اور 30 اور 40 ہاتھ ان کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ دین کی برکات ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی عمر کو سوال؟ آج کے مطالعے میں بھی اور اکثر بارہا یہ بات سامنے آتی رہتی ہے، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، اس دنیا میں مت ڈوبو، لیکن آج کل کے معاشرے میں لوگ جس دنیا میں ڈوب کر جو آخرت کو بھولتے جا رہے ہیں، ایک عام مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی سوال ہے۔ قرآن نے کہا نا کل کی فکر کرو، ایک تو نکاح کے ذریعے اولاد کی فکر بھی ہے، اور ایک کل کی فکر آخرت کی بھی۔ بتایا تھا نا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس نوجوانی میں یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، یہی دنیا تو فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، مجھے تم پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، اگر فقر و فاقہ آ گیا تو تم برداشت کر لو گے، مجھے اندیشہ ہے کہ
تم پر دنیا کی محبت طاری کر دی جائے جیسے پچھلوں پر طاری کر دی گئی، یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچ لے جیسے سے پچھلے لوگوں کو کھینچ لیا، یہ دنیا تم پر کھول دی جائے پچھلے لوگوں پر جیسے کھول دی گئی، تم اس دنیا کے اندر ڈوب جاؤ جیسے پچھلے لوگ ڈوب گئے تھے، پھر یہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو برباد کر دیا تھا۔ یہ جتنا آخرت پر یقین ہوگا، قرآن کا ہر صفحہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے، جتنا سمجھ کر قرآن کی تلاوت ہوگی، سمجھ کر توجہ سے طلب و طلب ہدایت کے ساتھ، اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے رہیں گی۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا، یہ مسلم شریف کی روایت۔ یہ انگلی پر پانی لگ کر آئے دنیا کی زندگی کی مدت ہے، اور وہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا وہ آخرت کی زندگی، جیسے اس انگلی پر لگے ہوئے پانی جو کہ بہہ جاتا ہے، اس کا اس سمندر کے پانی سے کوئی موازنہ نہیں، دنیا کا آخرت سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے فتنے سے بچائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات بڑے قیمتی اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آگے چلتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں چند مزید مختصر سیگمنٹ۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات۔ آج جو بات رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، قرآن کریم اپنے لیے ذکر، الذکر، تذکرہ اور ذکرہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے معنی ہے یاد دہانی۔ ذکر، الذکر، ذکرہ، تذکرہ، یہ الفاظ قرآن اپنے لیے بار بار استعمال کرتا ہے، اور ان تمام الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ یاد دہانی۔ یہ قرآن ایک ایڈمونیشن ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، ابھی بات آئی آخرت کے بارے میں، یہ بار بار یاد دلا دے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، اس کا بندہ بننا ہے، قرآن بار بار یاد دلا دے گا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن بار بار یاد دلا دے گا، مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات جو حاصل مطالعہ میں ذکر کی گئی ہے، حالت حیض میں تعلق زوجین کی ممانعت ہے۔ ہاں، اسلام نے معتدل روش بتائی ہے، نہ یہود کی طرح افراد اور نہ نصارہ کی طرح تفرید کا معاملہ، بلکہ اعتدال کی بات بیان فرمائی۔ دوسری بات حاصل مطالعہ میں نکاح کا ایک اہم مقصد حصول اولاد ہے، تفصیل بیان کی گئی۔ اور تیسری بات حاصل مطالعہ کے حوالے سے ہے، نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم کھانا منع ہے۔ آدمی نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے، نتیجہ دنیا میں اچھا نکلے یا نہ نکلے اس کو چھوڑ دے، اصل نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں۔ حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام جائزہ لینے کی طرف۔ کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال، کیا ہم ازدواجی زندگی کے معاملات میں شریعت کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں؟ چاہے وہ حیض کا معاملہ ہو اور بچوں کی ولادت کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کی ذمہ داریوں کا معاملہ ہو۔ ارے رشتے تو پتہ نہیں برسوں پہلے تلاش کرتے ہیں، جہیز کا سامان نہ جانے کتنا تیار کرتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ نکاح کے بعد دین کیا کہتا ہے، کیا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں، سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، کیا ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں دنیا سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرتے ہیں؟ دنیا تو بنا لی، گھر بنا لیا، سب کچھ کر دیا، جنت میں گھر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا کہ اس سے رکنا مت، بلکہ یہ کام تو کرنے والے ہیں۔ کیا ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ تو دنیا میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ سوال آیا، کیا ہم نیکی کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کے درمیان صلح کرانا جہاں جہاں ممکن ہو، ہمارے بس میں ہو، کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ہدایت کس آیت میں دی گئی ہے؟ کل یہ سوال رکھا تھا اور ہنٹ تھی 15ویں پارے کی، یقیناً آپ نے تلاش کیا ہوگا، بالکل شروع میں 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا مت کرو، وہ تو ہے ہی حرام، زنا تک لے جانے والی جو باتیں ہیں اللہ کا کلام ان سے بھی روک دیتا ہے۔ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ان کو سن کر دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، کچھ اور یاد آتا ہے۔ اور بے پردگی، فحاشی اور یعنی کی چیزیں، اللہ تعالی ہم سب کی ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، ایک اور اہم معاملہ جو قرآن بیان کرتا ہے۔ آج کا سوال ہے، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
دیکھیے گا آج کی ہنٹ بھی 15واں پارہ ہے، 15ویں پارے میں آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا جو اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا ہمیشہ کی طرح شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا